اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے ملا ہوا تھا اور گھر کا پرنالہ مسجد نبوی میں گرتا تھا۔ بعض دفعہ پرنالے کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نمازیوں کی سہولت کے لیے پرنالہ اکھڑوا دیا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر آئے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً قاضی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، اس لیے مقررہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں اور مقدمے کی پیروی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقررہ تاریخ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مکان پر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مکان کے اندر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کافی دیر باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا۔ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ابی بن کعب نے انہیں روک دیا اور کہا کہ مدعی کا حق ہے کہ وہ پہلے دعویٰ پیش کرے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان دیا کہ جناب عالی، میرے مکان کا نالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری عدم موجودگی میں پرنالہ اکھڑوا دیا ہے۔ مجھے انصاف فراہم کیا جائے کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ امیر المومنین، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ قاضی نے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، قاضی صاحب، اس پرنالے سے بعض اوقات چھینٹیں اڑ کر نمازیوں پر پڑتی تھیں۔ نمازیوں کے آرام کی خاطر میں نے پرنالہ اکھڑوا دیا اور میرا خیال ہے یہ ناجائز نہیں ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، قاضی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیے کہ میں اس نقشے پہ مکان بناؤں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ پرنالہ خود حضور نے یہاں نصب کروایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ لگاؤں۔ میں نے آپ کے احترام کی وجہ سے انکار کیا، لیکن حضور نے بہت اصرار کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا اور یہ پرنالہ یہاں لگایا جہاں سے امیر المومنین نے اکھڑوا دیا۔ قاضی نے پوچھا، آپ اس واقعے کا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراً باہر گئے اور چند انصار کو ساتھ لائے، جنہوں نے گواہی دی کہ واقعی یہ پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑے ہو کر نصب کیا تھا۔ مقدمے کی گواہی کے ختم ہونے کے بعد خلیفہ وقت نگاہیں جھکا کر عاجزانہ انداز سے کھڑا تھا۔ یہ وہ حکمران تھا جس کے رعب اور خوف سے کیسر و کسریٰ بھی ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ کے لیے میرا قصور معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نالہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لگوایا ہے، ورنہ میں کبھی بھی اسے نہ اکھڑواتا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ لا علمی میں ہوئی، آپ میرے کندھوں پہ چڑھ کر یہ نالہ وہاں لگا دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا
کی اتنی وسیع سلطنت پہ حکمرانی کرنے والے حکمران لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نالا نصب کرنے کے لیے ان کے کندھوں پر کھڑے تھے۔ پر نالا لگانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراً نیچے اترے اور فرمایا، امیر المومنین، میں نے جو کچھ کیا اپنے حق کے لیے، جو آپ کی انصاف پسندی کے باعث مل گیا، اب میں آپ سے بے ادبی کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور امیر المومنین کو اختیار دیا کہ وہ مکان گرا کر مسجد میں شامل کر لیں، تاکہ نمازیوں کو جگہ کی تنگی سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری عدالتوں کا بھی حق کا فیصلہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی حکمران دیں جو خود کو قانون سے بالا تر نہ سمجھیں۔ وما علینا الا